علی سے کہا تو مجھے گرفتار کرنے آئے ہو، نماز ہونے جا رہی ہے، جماعت ہونے جا رہی ہے، کیا تم میرے ساتھ نماز پڑھو گے؟ حر پریشان، میں یزید کے دربار کا ایک سپاہی ابن زیاد کی حکم پر اور عمر ابن سعد کے مشورے پر یہاں آیا ہوں، ان کے پیچھے نماز پڑھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی خیال سے وہ کھڑا رہ گئے۔ آقا حسین نے جماعت شروع کر دی، وقت نماز کا تھا، خیال آیا حسین اور حسینی نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر جب بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن دل میں خیال اس بات کی آئی کہ اگر میں تنہا اپنی جماعت الگ کروں، اس جماعت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ادھر کی امامت کوئی اور نہیں بلکہ نبیوں کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسہ حسین امامت فرما رہے ہیں۔ خیال ہوا کہ رسول کو چھوڑ کر میں نماز پڑھوں تو میری نماز ادھوری رہ جائے گی۔ امام علی مقام نے نماز شروع کر دی۔ اب حر الریاحی یزید کا ایک سپاہی ہے، چلا گئے قدموں سے اور آقا حسین کی امامت میں نماز پڑھنے لگا۔ نماز ختم ہو گئی، آقا حسین کو ڈھیر ڈھال کے وہ میدان کربلا تک پہنچا دیا۔ اب آئیے 2 3 4 5 6 7 تمام تاریخ کو پیچھے رکھیں کہ ان تاریخوں میں آپس میں مشورہ کیا جا رہا تھا تاکہ جب واقع نہ ہو۔ امام حسین بار بار یہ پیش کر رہے تھے کہ تم لوگوں نے بلایا تب میں یہاں آیا ہوں، میں کسی کے ایرے ایرے کے کہنے پہ یہاں تک کے نہیں آیا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے جب مصالحت کی کوئی امید باقی نہ رہی تب امام علی مقام 9 ماہ محرم الحرام کا دن گزرا، 9 کی رات آ گئی۔ جب 9 کی رات آئی تو اس رات میں امام علی مقام اپنے اہل بیت کو لے کر، اپنے شہزادوں کو لے کر، شہزادیوں کو لے کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ کون سی رات تھی؟ وہ عاشورہ کی رات تھی۔ اسلام کے شہزادوں کے لیے بھی پیغام، اسلام کی شہزادیوں کے لیے بھی پیغام کہ عاشورے کی رات جلوس کے نام پر، عاشورے کی رات میلے کے نام پر بے پردہ نکل جاتی ہے۔ خاص ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ عاشورے کی رات میں کیا کر رہے تھے اہل بیت کی مقدس جانیں، کیا کر رہی تھی سیدہ سکینہ، کیا کر رہی تھی سیدہ زینب۔ تاریخ بتاتی کہ قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے تھے۔ جب قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے تھے تو آئے اسی اندھیری رات میں امام علی مقام نے اپنے جوان شہزادے علی اکبر کو بلایا، اور بلانے کے بعد کا شہزادہ ایک بات پر تمہیں حکم دیتا ہوں۔ شہزادہ دست دست کھڑا ہو گیا۔ آقا حسین آپ فرمائے۔ امام حسین نے فرمایا بیٹا جس میدان میں کل تمہیں جانا ہے
جس میدان میں کل مجھے جانا اس میدان کا معائنہ کر کے آؤ، اس میدان کا نظارہ کر کے آؤ۔ رات تاریک ہو چکی تھی، راتوں کی آئی پہر تھی، آپ کا جوان شہزادہ اٹھا، میدان کربلا کے بیچ میں گیا اور دیکھنے لگا کہ یہاں کیا معاملہ ہے۔ اتنی تاریک رات تھی کہ نہ وہاں کیڑے چل رہے تھے، نہ مکوڑے کی چلنے کی آواز آ رہی تھی، نہ پرندوں کی چہچہانے کی آواز آ رہی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے امام علی مقام کا نوجوان شہزادہ جب بیچ میدان میں دیکھتے کہ کوئی نہیں ہے، دور سے نظر آتا کہ ہاں ایک کوئی ہے جو نقاب پوش اپنے آپ کو نقاب میں ڈھکی ہوئی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آگے بڑھے، آگے جا کر کے دیکھ کر حیران رہ گئے، وہ نقاب پوش انسان اپنی چادر لے کر کے میدان کربلا کو صاف کر رہی تھی۔ یہ نوجوان شہزادہ قریب گیا اور پوچھتے ہیں آپ کون ہو؟ میدان کربلا کیوں صاف کر رہے ہو؟ میدان کربلا کیوں چھاڑ رہی ہو؟ نقاب پوش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر یہ نوجوان شہزادے نے پوچھا آپ ہو کون؟ اس کربلا کے میدان میں ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، جو سینکڑوں کوفی خط لکھ کے ہمیں یہاں بلائے تھے، اس سب اپنے دلوں میں گھس گئے ہیں، مگر تم کون ہو؟ میدان کربلا کیوں صاف کر رہی ہو؟ اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھاؤ، اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھاؤ، مگر خاتون چہرے سے نقاب نہیں اٹھاتی ہے۔ میدان کربلا چھاڑنے میں، میدان کربلا کے گرد و خوراک صاف کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ شہزادہ واپس ہوا، باپ حسین کے پاس پہنچے۔ ابا حسین نے کہا تھا بیٹا یہ تو بتاؤ کہ میدان میں تم نے کوئی چیز بھی دیکھی؟ شہزادے نے کہا وہاں تو پرندوں کی چہچہانے کی آواز بھی نہیں تھی، دور دور تک انسانوں کا نام و نشان نہیں تھا، مگر میدان کے بیچ میں نے ایک منظر عجیب دیکھا۔ ایک نقاب پوش خاتون تھی، اپنی چادر سے میدان کربلا کو صاف کر رہی تھی۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے نام نہیں بتایا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہیں کون؟ آپ چہرے سے نقاب اٹھا لیں تاکہ کوئی اپنے ہو تو پہچان لو، مگر اس نقاب پوش خاتون نے چہرے سے نقاب بھی نہیں اتاری۔ امام علی مقام نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھیں بھیگ گئی، آپ کی آنکھ سے آنسو کے قطرے بن پڑے۔ شہزادہ علی اکبر نے کہا ابا حسین آپ اس بات کو سن کر روتے کیوں ہیں؟ روتے کیوں ہیں؟ جب حسین نے کہا بیٹا تمہیں پتا نہیں ہے کہ میدان کربلا میں دستگاہ محمد الحرام کی رات شب عاشورہ میں یورپ والی چادر سے میدان کربلا صاف کر رہی تھی، وہ کوئی اور عورت نہیں تھی، وہ میری ماں تیری دادی فاطمہ تھی جو میدان کربلا کو اپنے آنچل سے اس لیے چھاڑ رہی تھی کہ جب میرا بیٹا حسین اپنے کھولے کے سیدھے نیچے گرے کئی کنکر پتھر میرے بیٹے کے جسم میں چبھ جائے۔ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی یہ گوارا نہیں کہ میری لال امام علی مقام جب گھوڑے کی پشت سے زمین پر گرے تو کوئی کنکر پتھر بھی چبھ جائے۔ تو یاد کیجئے کہ جب امام علی مقام کو اس کی صبح میں دوپہر کے وقت میں ان یزیدیوں نے گلے پہ خنجر چلایا ہوگا، تلوار سے مار کر جسم چھلنی چھلنی کیا ہوگا، اس وقت سیدہ فاطمہ کے دل پر کیا گزرتا ہوگا؟ اس وقت
سیدہ فاطمہ کے دل پر کیا گزرتا ہوگا؟ جب یہ سب کچھ سمجھ لیے 10 ماہ محرم الحرام کو صبح فجر کی اذان کا وقت ہوا تو اپنے بیٹے علی اکبر کو کہا، بیٹے علی اکبر فجر کی اذان کا۔ امام علی اکبر نے 10 ماہ محرم الحرام کو اس نینوا کے میدان میں، جسے کربلا کہتے ہیں، کربلا کہتے ہیں، ہم مصنوعی کربلا کی بات نہیں کرتے، حقیقت کربلا کی بات کر رہا ہوں۔ اس مقام پر آپ نے فجر کی نماز با جماعت اپنے چاہنے اور ماننے اور رشتہ داروں کے ساتھ ادا کی۔ جب ادا کر لی تو فجر کے بعد اپنے چاہنے والوں، اپنے ماننے والوں اور اپنے جانثاروں غلاموں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ آج جو دن میں منظر سامنے نظر آنے والا حسین ابھی سے اسے دیکھ لیا ہے، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ حسین کی وجہ سے آپ کے بال بچے یتیم ہو جائیں، اس لیے حسین اب بھی کہتا ہے، 7 محرم کو بھی کہا تھا کہ چلے جاؤ، آپ لوگ چلے جائیں، مگر تمام رفقا، تمام آپ کے ساتھی جو وہاں موجود تھے آ کر کہنے لگے، نہیں آقا حسین، شریعت کی حفاظت کے لیے جیسے آپ کا خون بہے گا ہمارا خون اس میں شامل ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے 10 ماہ محرم الحرام کا سورج مکمل طور پہ طلوع ہو گیا۔ ابن زیاد بار بار پیغام بھیج رہا تھا، حسین یزید کی بیعت قبول کر لو، مگر امام عالی مقام بار بار انکار کر رہے تھے کہ یہ چیز تو ہم سے نہیں ہو سکتی، یہ چیز ہم سے نہیں ہو سکتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام عالی مقام نے جب انکار کیا تو ادھر سے یزیدیوں نے للکارا، تو حسین یا تو یزید کی بیعت کر لو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام عالی مقام جنگ کے غرض سے کربلا نہیں گئے تھے، اگر جنگ کے غرض سے امام عالی مقام کربلا چاہتے تو آپ اپنے نانا کے لاکھوں صحابہ کو کہتے تھے تو لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام امام حسین کے قدر نازنین کو بوسہ دیتے ہوئے کربلا میں حاضر ہو جاتے، لیکن نہیں، جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، جنگ وہاں واقع ہو گئی۔ جب دیکھا امام علی مقام نے کسی طور پر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے تو اتمام حجت کے لیے ان یزیدیوں کے دربار میں اور ان کے سامنے آقا حسین گئے اور جانے کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا کہا؟ یزیدیوں، میں خود نہیں آیا ہوں، تم لوگوں کی خطوط لے کر مجھے آیا ہے۔ اے فلاں تم کھڑا ہے نا، دیکھیے تیری تحریر ہے یا نہیں، دیکھ اس پہ تیرا دستخط ہے یا نہیں، اے فلاں دیکھیے تیرا نام ہے یا نہیں، تم نے بھیجا تھا یا نہیں، تم نے بلایا تھا یا نہیں۔ امام علی مقام نے کہا، سنو، آج تم اس شخص کے خون کے پیاسے نظر آ رہے ہو جس کی نانا نے اس حسین کو اپنے کندھے پہ سوار کیا تھا۔ میرے حسب رسب کو جان لو، پھر نہ کہنا کہ جامع کوثر کا جام ہمیں میسر نہ ہوا۔ ارے سن، جو نہر فرات کا پانی تم بن کر کے رکھے ہو، یہ دنیا کا پانی ہے، دنیا کا پانی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی مقام نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، مگر جامع کوثر تو دنیا کے تمام پانیوں سے افضل ہے۔ اگر اب بھی تم لوگ پلٹ گئے، اب بھی تم لوگ پیچھے ہو گئے، تو حسین جو وعدہ کرتا ہے کہ اپنے نانا جان سے لے کر کے تمہیں جامع کوثر نوش کروائے، مگر یزیدی تھی، آنکھ پر
پٹی بن گئے تھے، ان کے دل و دماغ سے بات نکل گئی تھی کہ ہے کون؟ اتمام حجت کے نیچے جب حضرت امام علی مقام نے خطاب کیا، لوگوں کے درمیان اپنی باتیں رکھی، تو یزیدیوں میں سے ایک شخص نکلا، عادلی صف میں آیا اور امام حسین کی طرف بار بار دیکھنے لگا۔ پہلی بار نگاہ اس نے اٹھائی، شرم کے بارے نگاہ چکا لی، پھر نگاہ اٹھائی امام حسین کی طرف، پھر حیا کے مارے گردن کو جھکا لی۔ تیسری بار اس شخص نے پھر امام حسین کی طرف دیکھا تو شمرلعین نے کہا، اے ہور، تم تو یزید کے ایک سپاہی ہو، بار بار حسین کی طرف دیکھتے کیوں ہو؟ تو ہور نے کہا تھا کہ تم لوگ نادان ہو، ارے میں امام علی مقام کی طرف تو اس لیے بار بار دیکھ رہا ہوں کہ میں حسین کی پیشانی پر جلوہ مصطفیٰ دیکھ رہا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے، انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہی کھڑے رہو۔ یہ ہر اب چلا، ہر جب چلا وہاں سے امام علی مقام کے قدموں میں گر گیا، آ کر کے رو کر کہنے لگے، اے امام علی مقام، میں بڑا کم نصیب ہوں کہ یزید کا ایک سپاہی تھا، مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ آپ کو یہاں بلا کر کے آپ کے لیے پانی بن کر دیا جائے گا، آپ کی اولادوں کے لیے پانی بن کر دیا جائے گا، آپ کو 3 دنوں سے پیاس اور بھوک میں رکھ کر کے آپ کو ستایا جائے گا۔ مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ یزیدی آپ کو یہاں بلا کر کے آپ کے خون کے پیاسے نظر آئیں گے، آپ کے بال بچوں کے خون کے پیاسے نظر آئیں گے۔ اس لیے حسین، اس بھول کو معاف کر دو، اس بھول کو معاف کر دو، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں ان لوگوں کی نادانی کو سمجھ نہ سکا۔ میں نے سمجھا کہ بلا رہے ہیں یا آپ کی امامت کروا رہے ہیں، بلا رہے ہیں یا آپ کو اپنی امت کا خلیفہ تصور کریں گے، لیکن یہ لوگ سب الٹ دیے ہیں، اور جب الٹ دیے ہیں میری غلطی کا احساس مجھے ہو گیا ہے، اب میں آپ کے قدموں میں ہوں، حسین مجھے معاف کر دیا جائے، حسین مجھے معاف کر دیا جائے، ورنہ میں خدا کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا، میں آپ کے نانا کی بارگاہ میں کون سی صورت دکھاؤں گا، میں آپ کے پاک علی کے سامنے کیسے حاضری دے سکتا ہوں، میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں، جبکہ نبی نے فرمایا ہے کہ حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، کہیں آپ جنت سے مجھے بازو پکڑ کر کے پاگل بنائی کر کے حسین مجھے معاف کر دیا جائے۔ سخی باپ کے سخی بیٹے تھے، اتنی پریشانیوں میں لانے کے باوجود خود سے کہا تم معافی چاہتے ہو، تیرا اللہ تجھے معاف کرے۔ تاریخ بتاتی ہے ان کو جب آقا حسین نے معاف کیا ہے، اتنے میں ادھر سے پھر ایک یزیدی نکلا جس کا نام حریثہ بن زید تھا، اور حریثہ بن زید کیا کہتا ہے کہ حسین یزید کی بیعت قبول کر لو۔ آقا حسین نے کہا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ میں ایک بدقماش، ایک زانی، ایک بے نمازی آدمی کو اپنی طریقت کا پیر مان لوں، اپنا امام مان لوں، اپنا رہبر مان لوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دل میں اس ایک یزیدی جس کا نام عمر ابن سعد ہے، کمان میں تیر ڈالا اور یزیدیوں کے کہتے ہوئے امام حسین کی طرف کہا کہ یزیدیوں تم لوگ گواہ رہنا، یزید کے دربار میں حسین کی طرف سب سے پہلا تیر پھینکنے والا کوئی اور نہیں، عمر ابن سعد ہے، عمر ابن سعد ہے۔ تاریخ بتاتی ہے وہ تیر آیا تو حضرت امام علی مقام اور ہر کے درمیان سے ہواؤں کی تیزی سے بات کرتا ہوا نکل گیا۔ امام علی مقام جلال میں آ گئے، اور جلال میں جب آئے تو اپنی تلوار نکالی، ہوا میں لہرائی اور اس حریثہ بن زید کی طرف بڑھنے لگے جو رات کی غلامی میں ابھی آئے تھے۔ آقا حسین کے قدموں کو پکڑ لیے اور پکڑ کر کہنے لگے، آقا حسین غلام کو ہوتے ہوئے آقا میدان میں نہیں جاتے، نوکر کو ہوتے ہوئے مالک میدان میں نہیں جاتا، آقا حسین آپ کا غلام یہ اور موجود ہے، آپ مجھے اجازت دے کہ حریثہ بن زید کو اس کا جواب دوں۔ تاریخ بتاتی ہے حریثہ بن زید یزیدیوں میں سے نکلا، حسین کے مقابلے میں آنا چاہتا تھا۔ جانتے ہیں جب امام علی مقام نے کہا اگر تم اس کی اجازت مانگی نہیں
हो तो जाओ, हुसैन तुम्हें इजाजत देता है। तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है, हुर के माना होता है आजाद। तो दुनिया के गम से पहले से आजाद था, लेकिन जा आज ये हुसैन तुझे जहन्नम की आग से आजाद करता है, जन्नत का परवाना सुनाता है। तारीख बताती है और निकले वहां से यजीदियों के सामने जाकर खड़े हुए। यजीद के एक सिपाही थे ना, मगर हुसैन के गुलामी में आए, यजीदियों के सामने खड़े हो गए और जाकर के कहने लगे, एक बदफितरत को तुम लोगों ने धोखा दे करके इमाम अली मकाम को मदीने की बैत मुकद्दस गलियां छोड़ने पे मजबूर किया था। जहां जब आ गए तुम्हारे वादा पर ये जवार करते हुए, तो आज उनके साथ धोखा करते हो, उनके बाल बच्चों के खून के प्यासे हो, उनके बाल बच्चों के लिए तुमने जो है पानी बनकर दिया है। ये और वादा करता है तुम सबसे, जब भी तुम भूल के तरह तौबा कर लो, हुसैन के कदमों में गिर जाओ, हुसैन सही में सही है, जैसे हुर को माफ कर दिया है तुम सबको माफ कर देगा। मगर यजीदियों ने कहा, ए हुर ऐसी नसीहत मेरे सामने मत करो। इतने में अमर इब्ने साद ने कहा, कौन ऐसा यजीद का सिपाही है जो निकले और हुर का मुकाबला करे, हुर का तन जो है सर जो है तन से जुदा कर दे। तारीख बताती है कि हरीसा बिन ज़ैद इस लालच में आया कि यजीद के दरबार से खजाने दिए जाएंगे, यजीद के दरबार से दिरहम दिनार दिए जाएंगे। हरीसा बिन ज़ैद निकला, जैसे ही मुकाबले में आया, मुअर्रिखीन लिखते हैं कभी वो क्या हमला करता कि हजरत हुर ने ऐसी तलवार मारी कि एक ही बार में उसका सर दो भाग में फट जाके जमीन पे गिर गया और जिसमें कांपने लगा। तारीख बताती है अमर इब्ने साद ने कहा कि देखो ये हुसैन का गुलाम है। यजीद हरीसा बिन ज़ैद जी का मार दिया गया है, तुमने कोई जो इसका मुकाबला करे। एक एक करके कई यजीदी हजरत हुर के मुकाबले में आए, मगर कोई मुकाबला न कर सके। अब अमर इब्ने साद ने कहा एक साथ हमला करो, कई लोग मिल करके इस हुर पे हमला करो। अभी यजीदी आपके तरफ बढ़ते कि शौक़ शहादत में हजरत हुर आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद जो है यजीदियों के दरमियान चले गए। हजारों यजीदियों के बीच में जाने के बाद यजीदियों को जमीन पे गिराते जा रहे थे, खुद भी जख्म खाते चले जा रहे थे। तीनों की रम्मियां आप पे बरसी है, भाले आप पे पड़े हैं, तलवार आप पे आई है। तारीख बताती है कि हजरत हुर करीब थे अमर इब्ने साद के और जिनमें ये ख्याल था कि अमर इब्ने साद की गर्दन उड़ा दूंगा। यजीदी खुद ब खुद देखेंगे कि सरदार कट गया है, लोग भाग जाएंगे। इस ख्याल से हजरत हुर आगे बढ़े, झुक करके अमर इब्ने साद की गर्दन उड़ाना चाहते थे। एक शकील कल्ब पीछे से आ गया, ऐसा नेज़ा का मार दिया पीछे से कि आपके सीने से निकल गया। आप जमीन पे खश खाकर गिर गए। यजीदी मजीद हमला करने लगे, जैसे कि आज जो है दहशत पसंद, आज जो है इंतहा पसंद एक मुसलमान को देख करके सैकड़ों लोग जमा हो जाते हैं। मामूजी के नाम पर सैकड़ों मिल करके एक नौजवान को पीटता है। ठीक करबला में यही मामले की गई थी। एक के मुकाबले में एक नहीं आते थे, एक के मुकाबले में अनेक आते थे, बढ़ते गए। आप पर वार किया जाने लगा। आप नीम इंतकाल गोया कर चुके थे, गश खाकर जमीन पे गिर गए। अमर इब्ने साद ने कहा था, हुसैन अपने गुलाम की नीम लाश को ले जाओ। तारीख बताती है इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला आगे बढ़े, हजरत हुर के करीब गए और हुर के सर को अपने रान पे रखे, जान पे रखे। बमुश्किल एक जुमला हुर ने कहा था, हुसैन मैंने आपके पीछे आज से 2-4 दिन पहले एक वक्त की नमाज पढ़ी थी। गोया अपने मुहम्मदी होने का हक अदा कर रहा हूँ। अपनी जान अल्लाह की राह में आपके नाम पे कुर्बान कर रहा हूँ। तारीख बताती है कलमा आपने पढ़ा, आपकी रूह परवास कर। ऐ हिंदुस्तान के मुक्तदियों,
آپ اپنے اپنے اماموں کا کس قدر خیال رکھتے ہو؟ اگر نہیں رکھتے ہو تو اپنے امام کا خیال کرے۔ میں ان اماموں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو شریعت کے خلاف آپ کی بات کرے، شریعت کے خلاف چلے، ان کی نہیں جو شریعت مطہرہ پر اگر امام چل رہا ہو، حق میں چل رہا ہو، اگر ساتھ دینے کی بات آئے، دونوں بازو اٹھا کر کہنا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کہ ادھر سے ایک دوسرا جانثار آقا حسین کا غلام، ایک نوجوان، ایسا نوجوان جس کی شادی کے صرف ابھی 15 دن ہوئے تھے، جن کا نام حضرت وہب بن عبداللہ قلبی ہے۔ آگے بڑھے امام عالی مقام کی بارگاہ میں اجازت مانگنے کے لیے۔ شاید یہ نوجوان تیار نہ ہوتا، اس لیے کہ شادی کے صرف ابھی 15 دن ہوئے تھے، مگر ایک ضعیفہ باچی، ایک بوڑھی باچی بیٹے کو بلا کر کہتی ہے بیٹا میں نے بڑے لاکھ سے تمہیں پالا ہے، میں نے محنت و شقت کر کے تمہیں پالا ہے، بیٹا تم میری اکلوتی اولاد ہو، تمہیں اکلوتی اولاد ہو، ایک پل کے لیے میں نے تجھے اپنی آنکھوں سے نظروں سے اوجھل نہیں کیا ہے، اپنی نظروں سے ایک پل کے لیے تجھے دور نہیں کیا ہے۔ اور ہم نے سنا ہے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اولاد پوری زندگی بھی ماں کی خدمت کرتے رہے، تب بھی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، مگر بیٹا عبداللہ وہب بن قلبی سنو سنو، آج ایک بات کہہ رہا ہوں، اس بات پہ تم اتر گئے، کھڑے اتر گئے، کاش تیری ماں سمجھے گی کہ تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ جوان بیٹے نے کہا ماں کون سی بات ہے؟ ماں نے کہا کہ آج کئی دنوں سے کربلا کے میدان میں امام علی مقام اور ان کی اولادوں کو ستایا جا رہا ہے، وہ بھی بیجا ستایا جا رہا ہے، اچھی جگہ چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، جہاں بلایا گیا ستایا گیا، بیٹا جاؤ اس حسین کی حمایت میں نکل جاؤ، اس حسین کی مدد کے لیے نکل جاؤ۔ اور بیٹا اگر آج تم نہیں نکلے حسین کی مدد کے لیے تو تیری ماں تجھے معاف نہیں کرے گی، اور اگر تم نہیں گیا یہ بوڑھی ماں جس کے سر کے بال سفید ہو گئے، جس میں کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، خود ہی میدان میں نکل جائے گی اور میرے ساتھ کو جا کر بتائے گی، ہمارے میرے ساتھ کو جا کر کے بتائے گی، اسلام کی کامیابی کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے، اہل بیت اطہار کی مدد کے لیے، جن مردوں کو اللہ نے طاقت نہیں دی ہے بلکہ ہم جیسے عورتوں کو بھی اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ والفلا انگیز تقریر ایک بیٹا سنا تو فرق محبت سے کہنے لگا ٹھیک ہے ماں ابھی چلتا ہوں۔ نوجوان جس کی شادی کے صرف آج 15 دن ہوئے ہیں، صرف 15 دن ہوئے ہیں، اپنی جوزہ کے پاس گیا، بیوی کے پاس گیا اور جا کر سارا معاملہ سنایا کہ بات ایسی ایسی ہے۔ آل رسول ایک سخت امتحان میں مبتلا ہے، آل رسول پہ سختیاں کی جا رہی ہے، آل رسول پہ پانی بند کیا گیا ہے، آل رسول کو اب مارا جانے لگا ہے۔ اے بیوی یہ تو ٹھیک ہے کہ تم میری نئی نویلی دلہن ہو، ابھی تم نئی نویلی ہو، سنو لیکن میں تم سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں کہ تم مجھے امام عالی مقام کی حمایت میں نکلنے کے لیے اجازت دے دو۔ واہ اسلام کی شہزادی، آپ کی شہزادیوں کی طرح شہزادی نہیں تھی، اسلام کی واقعی وہ شہزادی تھی، طلب کر کہنے لگی اے شوہر نامدار آپ مجھ سے اجازت لے رہے ہیں، اور اسلام نے اگر عورتوں کو بھی جنگ میں جانے کی اجازت دی ہوتی تو میں آپ کے شانہ بشانہ ہو کر کے دشمنوں
کی اور یہ بتانے کی کہ یہ عورتیں بھی ایک شرابی کو اپنا امام تصور نہیں کر سکتی. تاریخ بتاتی ہے اب امام عالی مقام کی بارگاہ میں ایک ضعیفہ ماں، ایک نئی نویلی دلہن، ایک جوان شہزادہ، یہ تینوں گئے اور جانے کے بعد امام عالی مقام کی بارگاہ میں سب سے پہلے وہ بری ماں کہتی ہے اے امام عالی مقام، آپ کی مصیبتیں یہ دیکھی نہیں جاتی، آپ کی یہ پریشانیاں دیکھی نہیں جاتی. امام حسین میری ایک ہی اولاد ہے، ایک ہی اولاد ہے، یہ عبداللہ ہے، عبداللہ، اسے میں تیار کر کے آپ کے لیے لائی، آپ کی حمایت میں کھڑا ہونے کے لیے لائی. میں نے بڑی ناز سے پالا ہے، میں جان رہی ہوں میرے بڑھاپے کا سہارا یہی ایک اولاد ہے، یہ میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہے، لاٹھی. مگر آقا حسین میری لاٹھی ٹوٹتی ہے تو ٹوٹتا نہ دے، مگر شریعت مطہرہ کو میں چچی بچی ہونا دیکھنا پسند نہیں کرتی ہوں. آقا حسین میرے بیٹے کو میدان کارزار میں جانے کے لیے جا سکتے ہیں. ادھر وہ عورت، وہ نئی نویلی دلہن امام حسین کے قریب آ کر کرتی، حسین ابھی صرف شادی کے 15 دن ہوئے ہیں، مگر آپ اور آپ کے بال بچوں پہ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اسے میں بھی گوارا نہیں کرتی. اگرچہ میں جانتی ہوں کہ میرے شوہر وہاں جائیں گے تو موت کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ملے گی، مگر آقا حسین یہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، مگر جو آپ پر یہ لوگ جبر اور ظلم کر رہے ہیں یہ میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں. آپ میرے شوہر نامدار کو جانے کی اجازت دیتے، اس کے بدلے میں اپنا حق مہر ابھی اسی وقت معاف کرتی ہوں. اللہ اکبر. اب نوجوان شہزادہ قریب ہو گیا، کہنے لگا آقا حسین میں آپ کا غلام، آپ مجھے اجازت فرماتے. آقا حسین نے ماں کو بھی سمجھایا، بیٹی کو بھی سمجھایا، نئی نویلی دلہن کو بھی سمجھایا، وہ موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیا کرو گے، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ. مگر تینوں نے مل کر کے کہا تھا، پوری ماں نے کہا تھا کہ آپ اجازت دے ہی دے، بیوی نے کہا اجازت دے دے، نوجوان نے کہا اجازت دے دے، مگر آقا حسین نے پھر کہا تھا نہیں واپس چلے جاؤ. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تیری ماں بے سہارا ہو جائے، میری وجہ سے تیری بیوی جو ہے بیوہ بن جائے، مجھے نہیں چاہتا کہ تیری ماں کی لاٹھی ٹوٹ جائے، تیری ماں کی کمائی اور پونجی ساری ٹوٹ جائے. تاریخ بتاتی ہے جب دنیا کے نوجوان نے کہا تھا آقا حسین اجازت دے دے، تب یہ نوجوان کو آقا حسین نے اجازت دی تھی. نوجوان اب تیار ہو کر کے چلا، ماں کی دست مبارک کو بوسہ دیا، امام حسین کے ہاتھ کو چوما اور بیوی کی پیشانی کو چوم کر کے کہا تھا میں میدان کارزار میں جا رہا ہوں، اگر لوٹ کر کے غازی بن کر کے میں آ گیا پھر تو میں تیرا استقبال کروں گا، اور اگر لوٹ کے نہیں آؤں تو بیوی میدان محشر میں تیرا انتظار کروں گا اور ہاتھ پکڑ کر کے تجھے لیے شہید جنت میں پہنچائے گا. تاریخ بتاتی ہے نوجوان اٹھا ہے، ہاتھ میں ایک تلوار لی، ایک ہاتھ میں ڈھال لیا، میدان کارزار میں گیا. یزیدیوں کو للکارتے ہیں وہب بن عبداللہ کا نبی کہو میرے مقابلے میں آؤ، مگر یہ یزیدی دیکھ چکے تھے تو ہر آیا تھا، کئی یزیدیوں کو اکیلے ہی فنان کیا تھا، اکیلے مقابلے میں آنے کی کسی کو سرعت نہ ہو سکی، بار بار آپ للکارتے رہے. تب ایک یزیدی آیا جس کا نام تھا محکم بن طفیل، مقابلے میں آیا. کیا تاریخ بتاتی ہے کہ 2 تلواروں کی جھنکار سے میدان کربلا گونج اٹھتی تھی، مگر ابھی ایک بار بھی محکم بن طفیل نے نہیں کیا تھا کہ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے اپنی تلوار سے اسے 2 ٹکڑے میں بانٹ دیا اور عمر بن سعد کو للکارا. عمر بن سعد اپنے کتوں کو بھیجو، اپنے کتوں کو بھیجو، سنو یہاں حسین کا غلام موجود ہے.
ہے حسین کی حمایت میں آیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کوئی یزیدی آنے کو تیار نہ ہوا۔ عمر بن سعد نے کہا ایک ایک کر کے مت جانا، ورنہ ایک ایک کر کے جاؤ گے ہماری تعداد گھٹتی چلی جائے گی۔ ایک بار کی حملہ کرنا، سینکڑوں لوگ مل کر کے یہ ان پہ حملہ کرنا جانتے ہیں۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی شوق سعادت میں خود ہی میدان میں نکل پڑتے ہیں اور کبھی لشکر میں ملا پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی لشکر میں سرا پہ حملہ کرتے ہیں اور یزیدیوں کو بھی آ رہے ہیں۔ مگر تاریخ یہاں ہی چوپ ہو جاتی ہے بتا کر کے کہ جب حضرت وہب بن عبداللہ کلبی قریب تھے کہ عمر ابن سعد کے قریب ہو جاتے کہ ایک شفیع القلب انسان نے ایسا وار کیا کہ آپ گھوڑے سے نیچے آ گئے، مگر وار بہادر وار حسین کا غلام گھوڑے کے سین سے نیچے آ گئے۔ کئی زخم کھا چکے ہیں مگر تاریخ لکھتی ہے، وہ ابراہیم بتاتے ہیں کہ تنہا پیدل چلتے ہوئے بھی وہب بن عبداللہ کلبی نے ایک نہیں 40 یزیدیوں کو نار کر دیا۔ آگے بڑھے کہ ایک یزیدی نے پیچھے سے برچے کا حملہ کیا، آپ زمین پہ گر گئے۔ عمر بن سعد نے پھر للکار کے کہا حسین اپنے دوسرے غلام کی لاش لے جاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام عالی مقام پڑھنے والے تھے کہ ماں نے دیکھ لی کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے، سر کو جسم سے الگ کر دیا گیا ہے۔ ماں دوڑتی بھاگتی گئی، اس لیے کہ ماں کے دل میں بیٹے کی محبت بہت ہوا کرتی ہے، ماں کے دل میں اولاد کی محبت بڑی ہوا کرتی ہے۔ ماں گئی بیٹے کے سر کو اٹھائی، اپنے آنچل میں باندھی لائی اور نئی نویلی بہو کے گود میں دے دیتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے وہ دلہن جب اپنے شوہر کے سر کو دیکھتی ہے تو اسی وقت جو ہے دم توڑ دیتی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ ہے شہیدان کربلا جنہوں نے نہ اپنا گھر دیکھا، نہ اپنی اولاد دیکھی، نہ اپنا مکان دیکھا، نہ اپنی دکان دیکھی، نہ اپنی اولادوں کو دیکھا، نہ کسی اور کو دیکھا، بس حق کی بات آ گئی تو کھڑے ہو گئے، چاہے کھڑے ہونے میں کچا نہ پڑے یہ تو منظور کر لیے، مگر ایک دشمن اسلام کو اسلام کا خلیفہ ہونا منظور نہیں۔ تاریخ بتاتے کہ ایک ایک کر کے آپ کے غلام جانثار آپ کے پاس اجازت لینے آ گئے۔ ایک ظہیر آ گئے، اجازت مانگی میدان کربلا میں۔ مختصر یہ ہے کہ انہیں بھی اجازت دی گئی، میدان کارزار میں گئے، کچھ یزیدیوں کو زخمی کیے، خود شہید ہوئے۔ ان کے ایک دوست تھے وہ میدان کارزار میں گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اتنے میں ایک اور شخص ہے جن کا نام مسلم بن اوسجہ ہے۔ یہ مسلم بن اوسجہ امام حسین کی چچا زاد بھائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ مسلم بن عقیل تھے جن کی شہادت میں نے کل پیش کی تھی۔ یہ ایک غلام تھے، ایک جانثار تھے۔ مسلم بن اوسجہ میدان کارزار میں گئے اور چند یزیدیوں کو مارتے ہیں، مگر خود بھی اسلام کی راہ میں اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ لیکن قربان ہونے سے پہلے جب زمین پہ گرے تھے تو مسلم بن اوسجہ نے اپنے دوست کو بلایا تھا۔ دوست قریب آ گیا، مسلم بن اوسجہ اپنی زبان سے، اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کچھ کہنا چاہتے تھے کہ دوست نے کہا اے مسلم بن اوسجہ میں سمجھ گیا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس کربلا کے میدان میں تیرا 8 سال کا بچہ ہے، تو یہی نہیں کہتا اس کی حفاظت کرنا۔ مسلم بن اوسجہ نے کہا نہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے بیٹے کے کان میں کہہ دینا کہ تیرا باپ تم توڑنے سے پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ اے بچے جب تیرا باپ اسلام کی یادی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے تو اپنی جان کو نہ بچانا، محمد اور آل محمد کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دے۔ بعد دیگر غلام آ رہے تھے، اجازت مانگ رہے تھے، جا رہے تھے۔ اتنے میں 8 سالہ بچہ بھی آیا ہے۔ آنے کے بعد امام حسین کی بارگاہ میں نہیں آیا، وہ ڈائریکٹ اپنی ماں سے چھوٹی تلوار لیا میدان کارزار کی طرف بڑھنے لگ گئے۔ امام علی مقام نے دیکھ کر کے کہا تھا علی اکبر دیکھو یہ کس کا بیٹا ہے جو میدان کارزار میں جا رہا ہے، کیا اسے پتا نہیں وہاں موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ پکڑو اسے۔ بچے کو پکڑا گیا، لایا گیا، امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ بچے سے امام علی مقام نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میدان کارزار میں جا رہے ہو۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہا جیسے اسلام کے ایک باغی کو
پسند نہیں کرتا ہے. یہ تلوار تجھے کس نے دی ہے؟ کہا میری ماں نے دیا ہے. تجھے کس نے سوار کے بھیجا ہے؟ کہا میری ماں نے مجھے ماں نے بھیجا ہے. تاریخ بتاتی ہے امام علی مقام نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ وہاں موت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جاؤ چھوٹے بچے ہو, ماں تمہیں یاد کرتی ہوگی, ماں کی گود میں جا کر کے رہو. اس نے کہا نہیں نہیں, ماں نے سوار کر کے بھیجا ہے. اس بچے سے امام علی مقام نے کہا بتاؤ تو صحیح تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ جناب باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے کہا حسین جو آپ کے سامنے یہ مسلم بھی 9 سطح پڑے ہیں, میں انہی کا بیٹا ہوں. میرے باپ کا گئے ہیں کہ بیٹا جیسے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی جان کو پیش کر رہا ہو, تو بھی محمد اور آل محمد کی حمایت میں اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے. 8 سال کا بچہ میدان کارزار میں گیا, کر ہی کیا سکتا تھا؟ دشمنوں نے بچوں کو مار دیا. میرے ملت کے نوجوانوں ایک ایک کر کے جب آپ کے سارے غلام میدان کربلا میں شہید ہو گئے, تب امام علی مقام کچھ للکارا ہے ان کے یزیدیوں نے, تو خود ہاتھ میں تلوار اٹھا لیے, گھوڑے پہ سوار ہونے جا رہے تھے کہ ادھر سے سیدہ زینب آ گئی. بہن زینب آ گئی اور بہن زینب آ کر کے کہنے لگی آقا حسین کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ, رک جاؤ. آقا حسین گھوڑے سے اتر گئے. سیدہ زینب نے کہا تھا آقا حسین میں آج آپ سے ایک چیز مانگتی ہوں, ایک چیز مانگتی ہوں. آقا حسین نے کہا بولو بہن کیا مانگتی ہو؟ اے اسلام کے شہزادوں, اگر آپ سے آپ کی بہن کوئی چیز طلب کرے, آپ کی بہن آپ سے کوئی چیز مانگے تو آپ بہن کی محبت میں اسے دے دینا, روکنے کی کوشش نہ کرنا. ایک بہن زینب نے کہا تھا حسین آپ سے چیز مانگتی ہوں, کیا دو گے؟ امام علی مقام نے کہا اگر وہ چیز میرے پاس موجود ہوگی تو دے دوں گا. تاریخ بتاتی ہے سیدہ زینب نے کہا تھا اے بھائی حسین ہم نے سنا ہے الصدقۃ رد البلاء, میرے نبی نے فرمایا ہے الصدقۃ رد البلاء, صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اے آقا حسین آج کئی دنوں سے ہمارے آپ کے بچے پیاسے ہیں, آج کئی دن ہو گئے ہمیں مجبور ہونا پڑا اس چھوٹی سی جگہ پہ لا کر ہم لوگوں کی طرف سے قید کر دیا گیا ہے, پانی بھی بند کر دیا گیا ہے. دیکھو سکینہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہی ہے. دیکھو آپ کے چھوٹے بچے علی اصغر بھی سچی زبان نکال کر یہ دکھا رہا ہے کہ میری زبان پر پانی کے چند قطرے ڈال دیے جائے. اس سے پڑھ کر اور کیا مصیبتیں آ سکتی ہے؟ اس لیے آقا حسین صدقہ نکالے, صدقہ. آقا حسین نے کہا صدقہ نکالنے کے لیے اس کربلا کے میدان میں میرے پاس کوئی درہم و دینار نہیں ہے, کوئی اشرفیہ نہیں ہے. اے بہن زینب دیکھتی بھی نہیں کہ میرے پاس کھانا بھی نہیں ہے, اے بہن دیکھتی نہیں کہ پانی کے قطرے بھی نہیں ہے. سیدہ زینب نے بھائی حسین سے کہا تھا حسین آج صدقہ نکالنے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہے, کھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ درہم و دینار کی ضرورت نہیں ہے. کہا پھر کیا جس کی صدقہ نکالو؟ بہن زینب نے کہا صدقہ نکالنے کے لیے ہمارے 8 سال کے 9 سال کے بچے اور محمد موجود ہیں, انہیں اجازت دے دے میدان کارزار میں جانے کے لیے تاکہ اسلام کی آبیاری کے لیے اسلام کی آبیاری کے لیے سیدہ زینب کا بھی خون شامل ہو جائے. تاریخ بتاتی امام علی مقام نے کہا نہیں بہن زینب ایسا نہیں ہو سکتا ہے, ان بچوں کو میں بھیج دوں, میں ان بچوں سے تمہیں محروم کر دوں. نہیں بہن زینب جاؤ خیمے میں آرام کرو. اگر بھیجنے کی بات ہوگی تو میں اپنے جوان شہزادہ علی اکبر کو بھیجوں گا, اگر بھیجنے کی بات ہوگی تو حضرت قاسم کو بھیجوں گا, اگر بھیجنے کی بات ہوگی تو عباس علمدار کو بھیجوں گا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بہن جو ہے بچوں سے محروم ہو جائے. بہن زینب گھر چلے جاؤ, جاؤ خیمے میں آرام کرو. تاریخ بتاتی بہن زینب نے کہا نہیں, اگر مولا علی نے باپ علی نے مجھ سے کہہ دیا اے زینب اسلام کی آبیاری کے لیے جب اس درخت میں خون ڈالا جا رہا تھا اسے نشو نما کرنے کے لیے, تو جب تم نے اپنا خون شامل کیا تھا, اس لیے میں آپ نے ابا علی کو کیا جواب دوں گی؟ ماں فاطمہ نے کہہ دیا کہ میری بیٹی کو لاؤ جو میدان کربلا میں ہمت ہار گئی تھی, تو میں کیا جواب دوں گی سیدہ فاطمہ کو, اپنی ماں کو کیا جواب دوں گی؟ اس لیے آقا حسین بہن زینب کو اجازت دو اپنے بچوں کو سنبھالوں, ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی تلوار دوں تاکہ اسلام کی آبیاری کے
لیے میرے بچے بھی نکلے. تاریخ بتاتی بہن زینب نے بڑا اصرار کیا. تب امام عالی مقام نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے کہا تھا بہن زینب اگر یہ تو کہتی ہے تو جا اپنے بچوں کو تیار کر. چھوٹے بچے تھے. سیدہ زینب نے کہا کہ سنو بیٹے یہ تمہارے ماموں جان ہے, یہ تمہارے آقا حسین ماموں جان ہے. پہلے ان کے ہاتھ کو بوسا دو تب نکلنا. دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں نے حضرت امام علی مقام کے دست مبارک کو بوسا دی ہے. ماں اندر لے گئی. اب لے جانے کے بعد جو ہو سکتا ہے اپنے دوپٹہ ہی سے پٹا باندھ رہی تھی. چھوٹی چھوٹی تلوار دے دی ہے. بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سوار دی ہے. چولہے کی طرح گویا سجا دیتی ہے اور سجانے کے بعد کہتی ہے بیٹے میدان میں جانا, ابن سعد کے سامنے جانا. ابن سعد نہ ہوگا ہماری ابن سعد کے سامنے جانا. ہماری ابن سعد نہ ہوگا شمر لعین کے سامنے جانا. شمر لعین نہیں ہوگا تو خولی کے سامنے جانا. اور جانا تو یہ نہ کہنا کہ ہم زینب کے بیٹے ہیں. جانا تو یہ نہ کہنا ہم حسین کے بھانجے ہیں. اگر وہ پوچھے تم کون ہو تو تم یہ کہنا ہم حسین کے غلام ہیں. تاریخ بتاتی کہ دونوں بچے تیار ہوئے. چھوٹی چھوٹی تلوار کو لی میدان کارزار میں گئے. جیسے ہی بچے پہنچے ہماری ابن سعد نے دیکھ کر پہنچا دیا یہ تو زینب کے بیٹے ہیں, یہ تو حسین کے بھانجے ہیں. کہا بچے تم 8 سال کے ہو, تم 9 سال کے ہو, ہمارا کیا بگاڑو گے, ہمارا کیا تم لے لو گے, ہمارا مقابلہ تم کیسے کر سکتے ہو. لیکن ہاں تم پہ رحم آ گیا ہے. بچوں ہمارے یہاں آ جاؤ پانی بھی ملے گا, ہمارے طرف آ جاؤ کھانا بھی ملے گا, ہمارے طرف آ جاؤ یزید کے دربار سے تمہیں کسی جگہ کی سلطنت بھی نہیں دی جائے گی. تاریخ بتاتی ہے دونوں بچوں نے کہا تھا یہ مت کہو کہ میں زینب کا بیٹا ہوں, یہ مت کہو کہ حسین کا میں بھانجا ہوں, بلکہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج جو میدان کارزار میں آیا ہوں حق و باطل کو شمار کے میں آیا ہوں تو حسین کا بھانجا بن کر کے نہیں, علی کا پوتا بن کر کے نہیں, بلکہ علی کا حسین کا غلام بن کر کے آیا ہوں. تاریخ بتاتی دونوں بچوں نے للکارا. ہماری ابن سعد نے کہا کہ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان سے بھی کہہ دو کہ میرے طرف آ جائے, پینے کو پانی مل جائے گا, کھانے کو کھانا مل جائے گا. تاریخ بتاتی ہے چھوٹے بچے نے کہا تھا ہماری ابن سعد اپنی زبان بند رکھ, ارے پانی کی ضرورت ہوتی, کھانا کی ضرورت ہوتی تو منانا جان کی مقدس گلیاں میں نہیں چھوڑتا, مکہ کی مقدس گلیاں نہیں چھوڑتا. میں کربلا کے میدان میں پانی پینے کے لیے نہیں آیا ہوں, ورنہ میری نسل سے تو ایسے ایسے لوگ آئیں گے جو ٹھوکر مانگیں گے تو زمین سے پانی کا چشمہ نکل پڑے گا. اگر میں بھی ٹھوکر مار دوں تو کربلا کی ریگستان سے آب زمزم نکل سکتا ہے. لیکن مسجد کچھ اور ہے, مسجد رب بھی کچھ اور ہے. تاریخ بتاتی ہے چھوٹا بچہ آگے بڑھا, یزیدیوں کی طرف بڑھا, یزیدیوں پہ حملہ کیا. دوسرے طرف سے بڑا بھائی بڑھا ہے. دونوں بچے الگ الگ رخ اختیار کر لیے, دو طرف پڑ گئے ہیں. چھوٹا بھی حملہ کر رہا ہے, بڑا بھی حملہ کر رہا ہے, مگر چھوٹی چھوٹی تلوار تھی جس میں بڑی بڑی تلوار لے کر کے آئے تھے. دور سے مار رہے تھے تاکہ یہ زخمی ہو جائے. بچے تو زخمی ہوئے تھے مگر اس عالم میں بھی یزیدیوں کو بھی زخمی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. اتنے میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بھائی کو کسی نے ایسی تلوار ماری کہ سینہ گر گیا تھا. چھوٹا بھائی بے ہوش ہو کر زمین پہ گرا تھا. بڑے نے دیکھا کہ میرا چھوٹا بھائی زمین پہ گر پڑا ہے تو ادھر دشمنوں کو چھوڑ کر بھائی کی مدد کے لیے آتا ہے اور جو کر بھائی کو اٹھانا چاہتا تھا کہ ظالموں نے پیچھے سے بڑے بھائی کو بھی تلوار مار کے زخمی کر دیا ہے. دونوں کی نیم لاش زمین پہ پڑ گئی. یزیدیوں نے کہا حسین دیکھو تیرے بھانجے کی لاش پڑی ہوئی ہے, لے جاؤ اپنے بھانجوں کی لاش کی. جب اس کی خبر سیدہ زینب کے کانوں تک پہنچتی ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے اور محمد کو شہید کر دیا ہے تو سیدہ زینب رونے کے بجائے, چیخنے کے بجائے, پکارنے کے بجائے اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کرتی ہے اور کہتی ہے اے رب تیرا شکر ہے, اے رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بیٹے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے خون کا ایک قطرہ بہا دیے ہیں. تاریخ
तारीख बताती है उन दोनों बच्चों की लाश पड़ी थी कि इधर हजरत इमाम अली मकाम अभी अपनी बहन से गुफ्तगू कर रहे थे कि दुश्मनों ने मेरे भाइयों को मार दिया है। इतने में क्या देखती है कि खेमे से सिसकने की आवाज आ रही है। तारीख बताती है इमाम अली मकाम अंदर गए तो देखा कि बेटी सकीना रो रही है, अपनी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है ताकि मेरी आवाज खैर महरम तक के ना पहुंचे, मगर बाप के कान में सिसकी पहुंच गई। पास में चचा अब्बास अलंबरदार थे, उनके कान में आवाज पहुंच गई। करीब गए, कहा भतीजी सकीना क्यों रोती हो, सिसक क्यों रही हो, क्या भाई और मोहम्मद शहीद हो गए इसलिए सिसक रही हो। सैयदा सकीना ने कहा था चचा अब्बास अलंकार बात ये नहीं है कि और मोहम्मद शहीद कर दिए गए हैं इसलिए रो रही हो, इसलिए सिसक रही हो। असल में सिसकने की वजह है कि चचा जान मेरी जबान को तो देखो, मेरे हलक तो देखो किस तरह से खुश्क हो गए हैं, पानी की कुछ कतरे चाहिए था ताकि ये सकीना अपनी जबान पर पानी के कतरे रख ले, ताजगी महसूस कर ले। इतना कहना था कि हजरत अब्बास अलंकार उसी वक्त जो है घोड़े पे सवार हो गए और एक मिस्री ढाल ली, एक मिस्री तलवार ली और निकलने की कोशिश करने लगे। इमाम आली मकाम ने रास्ता रोका, अब्बास कहाँ जा रहे हो? अब्बास अलंकार ने कहा अब सकीना की प्यास देखी नहीं जाती है, सकीना प्यास के मारे सिसक रही है, उसके गले सूख चुका है, उसकी जबान सूखकर काटा हो चुकी है। तारीख बताती है कि हजरत अब्बास अलंकार ने कहा था कब से ये क्या बात है कि हमारी नाना जान हज़रत कौसर के मालिक है और उन्हीं की नवासों के लिए करबला पे पहरे लगा दिए गए, पानी बंद कर दिया गया है। आका ने कहा कि जिसके मुकद्दर में जो होता है वो तो होता है, मगर भाई अब्बास अलंकार आप मत जाओ। कहने में जाऊंगा सकीना की प्यास नहीं देखी जाती है। इमाम हुसैन ने कहा अब्बास तुम मेरी छोटी से जमात के आलमदार हो, इस्लाम का परचम तेरे हाथ में है, अगर तू भी चला गया तो मौत के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है, अगर तू वहां चला गया तो इस्लाम के अलम को कौन उठाएगा। अब्बास अलमदार ने कहा ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है कि मैं इस्लाम के अलम को गिरने दूं, और अगर मैं चला भी गया तो कयामत तक ये इस्लाम के अलम को कोई न कोई मोमिन उठाता रहेगा। तारीख बताती है बहुत इजाजत मांगी, तब इजाजत दी इमाम अली मकाम ने एक जुमला करते हुए कि भाई अब्बास जाओ, लेकिन जा करके यजीदियों के सामने कहना कि तुमने भी कोई बाल बच्चा वाला होगा, तुम भी कोई परिवार वाले होगे, तुम्हारी भी बहनें होगी, तुम्हारी भी भतीजियां होगी, तुम्हारे भी भतीजे होंगे। सुनो हमारे भतीजे प्यासे हैं, हमारी भतीजियां प्यासी है, सुनो इन बच्चों के लिए कुछ पानी दे दो। हो सकता है कोई साहिबे औलाद होगा, औलाद वाला शख्स वहाँ होगा, उसे रहम आ जाएगा, तरस आ जाएगा तो पानी दे देगा, अब्बास लेकर आ जाना। मगर मशीयतें इसकी कुछ और थी। इमाम आली मकाम तो जवान भाई अब्बास अलमदार मरकबे तेज रफ्तार पर सवार हो गए और मैदान करबला से निकले, फुरात के तरफ बढ़े। बस एक ही जिस्म घोड़ा हवाओं से तैरता हुआ आगे पहुंचा और जा करके लबे दरिया पे घोड़ा रुकता है। जब घोड़ा वहां पे रुका तो आपने अपने घोड़े से पहले कहा था घोड़ा पानी पी, मगर घोड़ा पानी नहीं पीता। अकल से कि भाई अब्बास अलमदार ने कहा था घोड़ा पानी क्यों नहीं पीता। गोया अपनी ज़बान को ऊपर किया, घोड़ा अपनी ज़बान में कह रहा था अब्बास अलमदार हम अहले बैते अतहार की गुलामी में रहते हैं, अगर जो जानवर है मगर इस बात की परख है कि जब औलाद रसूल पानी का खतरा नहीं ले सकते, ये नए फुरात को लात मार रहे हैं, तो फिर ये घोड़ा उसका पानी कैसे पिएगा। तारीख बताती है कि आपने हाथ में लिया, चुल्लू में पानी लिया ताकि पीलू सकीना के प्यास का याद आ गई, ख्याल आया सकीना प्यासी रहे, अब्बास अलमदार पानी पी ले, आपने छोड़ दिया। औरत मशकीज़ी में पानी भरा, गड्ढे पे डाला, अब निकलने पड़े। जब निकल पड़े तो अमर इब्ने साद ने कहा था कि वो अब्बास अलमदार पानी लेकर के चला जा रहा है, अगर पानी का एक कतरा भी बनु फातिमा तक के पहुंच जाए, फातिमा की औलादे तक के पहुंच
سکتے ہیں، اس لیے پانی کو وہاں پہنچنے مت دو، حملہ کرو، یکبارگی حملہ کرو، ہزاروں کی تعداد میں، کوئی دائیں سے کوئی بائیں سے، کوئی آگے سے کوئی پیچھے سے، تیر کو وار کر رہے تھے، کوئی بھالے چلا رہے تھے، کوئی تلوار مار رہے تھے، کوئی بچیاں مار رہے تھے، مگر عباس علمدار سب کو ڈال پر روکتے ہوئے، بچتے بچاتے ہوئے اپنے خیمے تک پہنچنا چاہتے تھے تاکہ یہ پانی بچی سکینہ کو پلا دے، بچی کی سکینہ کو پلا دے۔ تاریخ بتاتی ہے آگے بڑھنے والے تھے کہ زخم تو کھائے تھے مگر آگے بڑھتے جا رہی تھی۔ عمر ابن سعد نے اعلان کیا تم میں کون ایسا یزید کا سپاہی ہے جو آگے بڑھ کر کی ہمت کر کے سامنے سے جائے اور عباس علمدار پہ حملہ کرے۔ ایک یزیدی درہم و دینار کے لالچ میں سامنے آیا، آپ آگے بڑھ رہے تھے، کیا تم داہنے بازو پہ ایسا تلوار کا حملہ کیا تھا کہ ایک بازو کٹ کے زمین پہ گر گیا تھا؟ جب ایک بازو کٹا تو آپ نے چھت سے بائیں بازو سے پانی کی مشکیزوں کو ہاتھ میں تھام لیا۔ ایک بازو کٹا ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کی تلوار اب زمین پہ گر چکی ہے، آگے بڑھ رہے ہیں۔ عمر ابن سعد نے کہا دیکھو اب بھی بھاگا چلا جا رہا ہے، یہ پانی بنو فاطمہ تک نہیں پہنچنا چاہیے، حسین کے خیمے تک نہیں پہنچنی چاہیے کہ پیچھے سے ایک اور یزیدی نے حملہ کیا تھا، آپ کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا تھا، پانی کا مشکیزہ نیچے گرا، آپ ہم جھک گئے اور جھک کر کے منہ سے جو ہے اس مشکیزے کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑنے کے بعد جو ہے گھوڑے کو تاکہ کسی طریقے سے ایک جسم میں اپنے خیمے تک کے پہنچ جاؤں، مگر کاتب تقدیر نے جو گرہ لگائی تھی اس گرہ کو کھول نہیں سکتے ہیں۔ عمر ابن سعد نے کہا دیکھو قریب ہے کہ اب یہ اپنے خیمے تک پہنچ جائے گا، جب ایسا مت کرو، چاروں طرف سے تیر کی بارش کرو، اتنے تیر کی مے برساؤ، اتنے تیر کے برسات کرو کہ اس کا جسم بھی چھلنی چھلنی ہو جائے، مشکیزہ بھی چھلنی چھلنی ہو جائے، مشکیزہ پھٹ جائے، پانی گر جائے۔ عباس علمدار ہے، دونوں بازو قلم کیے گئے ہیں، مگر سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے اس عالم نے بھی مشکیزے کو تار سے پکڑ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے جب سکینہ نے دیکھا کہ چچا عباس کے بازو قلم کر دیے گئے مگر چچا اتنی ہمت دکھا رہے ہیں کہ میرے لیے پانی لا رہے ہیں تو خوش ہو گئی تھی، اگرچہ بازو قلم کروا لیا ہے مگر میرے لیے پانی لا رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے ابھی خیمے کے قریب پہنچنے والے تھے کہ اتنے تیر مارے گئے کہ آپ کا جسم چھلنی چھلنی ہو گیا، اتنے تیر مارے گئے کہ مشکیزہ پھٹ گیا، پانی گر گیا، آپ گھوڑے کے زین سے نیچے آ گئے، دشمن گھوڑے دوڑا دیے آپ کے جسم پر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ادھر ابن سعد نے اعلان کروایا تھا عمر سعد کے ذریعے کہہ دو حسین کو اپنے بھائی کی لاش کو لے جاؤ۔ حسین تمام یزیدی جب اپنے طرف چلے گئے تب امام علی مقام آئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسا میرا بھائی شہید ہوا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے جب اٹھے تو دیکھتے کہ ان کی سانس چل رہی تھی، اب بھی میرا بھائی زندہ ہے، گود میں لیے۔ بڑا بمشکل عباس علمدار نے کہا تھا بھائی حسین، آقا حسین، میں تو سکینہ سے یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ پانی پلا دوں گا مگر ساجموں نے اتنے تیر مارے ہیں، اتنے تیر مارے ہیں کہ میں سارے کو جسم پہ لیتا گیا مگر اتنے سارے تیر مارے گئے ہیں کہ مشکیزہ چھلنی چھلنی ہو گیا، پانی گر گیا۔ بھائی حسین جا کر کے میری بھتیجی سکینہ سے کہہ دینا کہ چچا نے تو بہت کوشش کی مگر ظالموں نے آنسو بھی قلم کر دیے، تیر مار کر کے مشکیزہ بھی پھاڑ دیا، پانی نہیں لا سکے۔ جا کر کے اب بھتیجی سکینہ سے کہہ دے کہ جانے دیے نہر فرات کا پانی ہماری قسمت میں نہیں ہے، اب یہ عباس بھی جانے والا ہے۔ کہہ دینا بھتیجی سکینہ سے کہ عباس پانی کے بغیر نہیں مرا ہے، اب جو انتقال کر رہا ہے روح پرواز کرنے جا رہی ہے، دیکھو میرے جانے نانا جان اشارہ کروا رہے ہیں، عباس اب قریب ہے، تم میرے قریب آنے والے ہو، لو حوض کوثر میں پانی تیرے لیے لے کر کے میں کھڑا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے عباس علمبردار بھی
شہید ہو گئے۔ اتنے میں پھر اور آپ کے خاندان والے آپ سے اجازت لے رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل بس 7 منٹ جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وعلینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔